رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام من ابدأ صفحتہ للحق حلقہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی زندگی گزارنے کے اس طریقے، نظام اور سسٹم کا نام ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ حق سے وابستہ رکھتا ہے اور کبھی بھی انسان کو حق چھوڑ کے باطل کی طرف نہیں جانے دیتا ہے۔ کہنے میں تو یہ نہایت آسان چیز ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا چاہیے، باطل کو نہیں ٹچ کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات پریکٹیکلی مراحل میں بعض لوگوں کا تجزیہ ہے، تجربہ ہے، شکایت ہے کہ یا یوں کہا جائے کہ مشکلات ہیں ان کی جو بیان کرتے ہیں کہ انسان جب حق پہ عمل کرتا ہے یا حق کے ساتھ رہتا ہے تو مشکلات، امتحانات سامنے زیادہ آتے ہیں۔ کبھی حق کو سمجھنے میں، کبھی سماج کا اور معاشرے کا پریشر، کبھی مادی نقصانات یا فائدے، یہ وہ مراحل ہیں کہ جو در واقع امتحان ہیں انسان کے، اور اس امتحان میں اگر انسان کامیاب ہو گیا تو وہ حق سے وابستہ ہے، لیکن اگر انسان اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو پایا، استقامت نہیں دکھا پایا، اس کے قدم لڑکھڑا گئے، تو یہی وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے انسان بہکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا قدم قدم پہ انسان کا امتحان لیتی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی امتحان سے نہ گزرے۔ عموماً امتحان کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو غلط راستہ ہے اس میں آسانی، صحیح، ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اگر تھوڑا انسان غور کرے تو صحیح معنوں میں جو آسانی ہے یا واقعی جو چیز صحیح ہے وہ در واقع حق ہوتا ہے۔ یہی انسان کا امتحان ہے کہ انسان غور و فکر کرے، غفلت نہ کرے، انسان توجہ کرے، گہرائی میں جائے، حق کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد پھر اپنے اندر اتنی شجاعت پیدا کرے کہ وہ حق پہ عمل کر سکے، حق کے ساتھ رہ سکے، تاکہ معاشرے میں جب زندگی کو آگے بڑھائے، آگے لے کے جائے، تو فیوچر میں اس کو کوئی بڑی مشکل پیش نہ آنے پائے۔ اس مسئلے میں سب سے زیادہ جو چیز اس کے لیے معاون اور مددگار ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان حق سے وابستہ رہ سکتا ہے، حق کو نہیں، وہ تقوی الہی ہے۔ بنیادی چیز ہے، انسان یہ طے کر لے کہ ہم کو اللہ کے نظام کو ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں۔ وہاں پہ بھی جا کے بعض جگہوں پہ تھوڑا دقت کی ضرورت ہوتی ہے، گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کے اندر بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر غفلت ہے انسان میں تو مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا تقوی الہی یعنی اللہ کے نظام و سسٹم پہ عمل کرنے کے لیے بھی انسان کے اندر بہت زیادہ صلاحیت، شعور، بصیرت، یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تاکہ اس کی بنیاد پہ انسان صحیح فیصلہ لے سکے کہ حقیقت حال کیا ہے یا ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ لیکن جب انسان اتنی کوشش کرے، خود دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، سخت کام ہے، نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں۔
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شروع میں سخت لگتی ہیں، کیونکہ قانون پروردگار انسان کے فطرت کے عین مطابق ہے۔ جو انسان کو غلط لگتا ہے، خراب لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، وہ حالات کی بنیاد پہ لگتا ہے۔ حالات ہیں تو یہ ایسے کیسا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی نگاہ میں کیا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے جو بھی چیزیں ہیں وہ حالات کے اعتبار سے۔ لیکن اگر انسان تھوڑا سا ہمت کر لے اور آگے بڑھ جائے تو اصل جو نظام پروردگار ہے یہ نیچر کے مطابق ہے۔ اصل آسانی اس میں ہے، اس میں آسانی نہیں ہے، حق کو چھوڑنے میں آسانی نہیں ہے، حق کے ساتھ رہنے میں آسانی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شروع میں اس میں آسانی لگتی ہے باطل میں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آسانی جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ نیچر کے انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، لہذا اس کے ساتھ چلنے میں بھی انسان کو یہی وجہ ہے کہ انسان جب غلط راستے پہ چلتا ہے تو تھوڑا شروع میں تو اس کو مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ ہمیں یہ فائدہ ہو گیا، یہ مل گیا، وہ مل گیا، لیکن تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد پھر اتنی بڑی مشکل سامنے آ جاتی ہے کہ سب کچھ اس کا ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات پھر اس سے نکلنے مشکل ہو جاتی ہے، بہت سارے ایسے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ تو یہ در واقع امتحان تھا، امتحان کے نتیجے میں حق بھی چھوٹا اس سے، اور باطل کا راستہ جس فائدے کی بنیاد پہ اپنایا تھا وہ بھی نہیں ملا، وہ بھی چلا گیا ہاتھ سے۔ جسے کہتے ہیں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دونوں طرف سے نقصان ہے۔ لہذا تقوی الہی یہاں پہ ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہم کو سپورٹ کرتا ہے کہ ہم حق سے وابستہ رہیں اور باطل سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آئیے امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول کہ جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، من ابدع صفحتہ للحق ہلکہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے گا، یا بعض دوسرے طرز سے اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے شرح کے اعتبار سے الگ، کہ جس نے بھی حق سے منہ موڑ لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ، ایک یہ کہ حق کے مقابلے میں ٹکراؤ میں کھڑا ہوا ہے، ایک یہ کہ نہیں اس سے منہ موڑ لیا، ہمیں اپنانا نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے شرح کی ہے علماء، انہوں نے دونوں چیز کا احتمال دیا ہے کہ یہ دونوں اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ بہرحال مولا اس میں حق سے مقابلے کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نتائج انسان کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہیں اور انسان کس حد تک ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ لہذا امام اس مسئلے میں یا اس گفتگو میں ہم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ حق کو پہچان کے اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، کبھی بھی حق کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوں، کبھی بھی حق کے ٹکراؤ میں نہ آئیں یا حق سے الگ نہ ہوں، ورنہ جب بھی انسان حق کے مقابلے میں آئے گا اور حق کی مخالفت کرے گا تو خود لازمی سی چیز ہے کہ بربادی، تباہی اور خرابی کے راستے کو وہ اپنائے گا، اس کو کہیں سے سہولیات، آرام، آسائش یا فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ تقریباً وہی مفہوم ہے کہ جس کو مولا کائنات نے اپنے ایک خطبے میں کہ جو نہج البلاغہ میں 16 نمبر کا خطبہ ہے اس میں بھی یہ مفہوم بیان ہوا ہے کہ جو مولا نے حق کے مقابلے سے منع کیا ہے۔ بہرحال مفہوم یہ ہے کہ انسان کبھی بھی حق کے مقابلے میں نہ کھڑا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ خود حق کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، حق میں خود ایک طاقت ہوتی ہے، کیونکہ یہی سمجھا جاتا ہے نا، حق کے مقابلے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ تو طاقتور نہیں ہے، ہم اس کا کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اسی گمان میں، غلط فہمی میں بڑی بڑی حکومتیں برباد ہو گئی ہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے اندر تو کوئی طاقت ہی نہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، وہ کہ جس کو سمجھ رہے تھے کہ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، چونکہ وہ حق پہ تھا لہٰذا یہ حکومتیں برباد ہو گئیں۔ تو معلوم یہ ہو کہ خود حق میں ایک طاقت ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، نظام پروردگار ہے۔ مولا کائنات اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر ہم اس کے مقابلے میں ہیں، اس کی مخالفت میں ہیں، اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اس فرض سے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم در واقع حق سے لڑ رہے ہیں، جو طاقت اللہ نے حق کے اندر دی ہوئی ہے۔ لہذا حق کے اندر خود ایک طاقت ہوتی ہے کہ جب انسان اس کے مقابلے میں آتا ہے
تو یہ طاقت انسان کو زمین پہ لے آتی ہے، انسان کو پست کر دیتی ہے، انسان کو ہرا دیتی ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کبھی یہ نتیجہ شارٹ ٹرم میں دکھ جاتا ہے، بہت مختصر مدت میں دکھ جاتا ہے، لیکن کبھی اس میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ وقت جو ہے در واقع مہلت ہوتی ہے انسان کے لیے، چونکہ بہرحال اللہ عموماً جو ہے وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، خاص کر کے اگر ان کی کچھ نیکیاں ہیں تو بالخصوص ان کو مہلت دیتا ہے کہ ابھی بھی ان کے سمجھ میں آ جائے، ابھی بھی واپس پلٹ آئیں، ابھی بھی وہ اپنے آپ کو سدھار لیں، تو یہ ایک طرح کی مہلت ہوتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو حق کے مقابلے میں انسان آ رہا ہے اس کو جو سزا ہے فوراً مل جائے، لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مہلت ہو بعد میں، لیکن بہرحال نتیجہ ملے گا، نتیجہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ، خود چاہے انسانیت کی تاریخ دیکھیں یا تاریخ اسلام دیکھیں، جو لوگ بھی حق کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے زندگی میں، ان کے نظام میں، ان کے جو بھی زندگی کی ضروریات تھے، جو بھی ان کا سسٹم تھا، اس میں ایسی مشکل پیش آئی ہے کہ جن مشکلات نے ان کو یا برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، حتیٰ آپ دیکھیں تو اگر ان کا نام بھی بچا ہے تو صرف عبرت کے عنوان سے بچا ہے، یعنی جو ان کی بربادی، ایسا نہیں کہ بربادی ہو گئی، بربادی کے بعد بھی تاریخ میں عبرت کا سبب بنے ہیں وہ لوگ۔ یہ خود ایک توہین ہے، بے عزتی ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے یزید برا تھا اور بات ہوئی اور ختم ہو گئی تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا نقصان ہے سراسر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج تک یزید بعنوان عبرت اگر ہم لوگوں کے درمیان ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ اور بدترین چیز ہے۔ وہ مسئلہ صرف یزید کا نہیں ہے، بہت سارے ایسے افراد اور ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جو بعنوان عبرت تاریخ میں محفوظ ہیں۔ لہٰذا ان کو اس طریقے کا نقصان ہوا کہ جو یقیناً ناقابل تلافی ہے، اور معاشرے نے اس سے عبرت لی ہے، کیونکہ حق ایسی چیز ہے کہ در واقع اس میں کچھ واقعیت ہے کہ جو ثابت ہے، حق سے متعلق جو واقعیت ہے وہ ثابت ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، وہ جو اثرات ہیں وہ مخالفت کی بنیاد پہ ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ کتنی بھی مخالفت کریں وہ اثرات، مثلا آگ گرم ہے، آپ مخالفت کریں تو مخالفت سے ٹھنڈی نہیں ہو جائے گی، برف کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس کی مخالفت کریں تو وہ گرم نہیں ہو جائے گی۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو تاثیر ہوتی ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے، وہ مخالفت کی بنیاد پہ ختم نہیں ہو سکتا، ایسا کہ انسان مخالفت بھی کرے تب بھی یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں، اور نہ یہ کہ ختم نہیں ہے، چونکہ وہ تاثیر پائی جاتی ہے، لہذا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حق پہ ہوتا ہے وہ غالب آتا ہے، جو باطل پہ ہوتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کو آپ نماز کے بعد یہاں سے اپنے گھر تشریف لے جائیں، تو ہر آدمی جائے گا اپنے گھر یا کاروبار پہ، آفس، جہاں بھی، اب اس کو معلوم ہے کہ گھر کا مثلاً یہ راستہ ہے، اگر وہ اس راستے کو چھوڑ کے کسی دوسرے راستے پہ جائے، یہ راستہ صحیح راستہ تھا، حق، اس کی تاثیر یہ ہے کہ جہاں پہ جانا ہے وہاں پہنچائے گا، یہ اس راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چل رہا ہے، یہ باطل ہے، غلط راستہ ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ گھر تک یا منزل تک نہیں پہنچائے گا۔ اب انسان کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، کتنا بھی تیز چل لے، کتنی بھی اچھی سواری سے چل لے، اچھے انداز میں چل لے، ان میں سے کوئی چیز اس کو اس کے مقصد تک نہیں پہنچائے گی، اور نہیں ہے کہ مقصد تک نہیں پہنچے گا، بلکہ اپنے مقصد سے جتنا آگے بڑھے گا دور ہوتا جائے گا، اور جتنا یہ آگے بڑھے گا دور ہوتا جائے گا اتنے ہی، اب یہ تو گھر سے دور ہوگا، لیکن اگر جو انسان حق سے دور ہو رہا ہے تو جتنا وہ حق سے دور ہوتا جا رہا ہے اتنا ہلاکت سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے، جتنی حق سے دوری ہے اتنی ہلاکت سے نزدیک، یہ تاثیر ہے اس کی، یہ راستے کی تاثیر ہے، راستہ اچھا ہو، سواری اچھی ہو، چلنے کا انداز اچھا ہو، محنت ہو، کچھ بھی ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کو مقصد تک نہیں پہنچائے گی جب تک راستہ صحیح نہ ہو، راستہ حق پہ نہ ہو، انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ترجمے میں عرض کیا ہے کہ بعض شرح کرنے والوں نے یا اس کی وضاحت کرنے والوں نے یہ بھی مفہوم بتایا ہے کہ وہ جو کہ حق سے منہ موڑ لیتے ہیں یا یوں کہا جائے کہ حق کے ساتھ نہیں رہتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بہرحال علماء نے دونوں مفہوم یا دونوں باتیں پیش کی ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں پوری طریقے سے، اور اس دو کے علاوہ اور بھی علماء نے بعض مفہوم پیش کیے ہیں، لیکن ہم نے یہ دو آپ کی خدمت میں پیش کیے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن جو دوسرا والا ہے اگر اس کو مان لیں تو پہلا والا بدرجہ اولا ہے. یعنی کہ کوئی انسان حق سے منہ موڑ رہا ہے تو وہ ہلاک ہو گیا، تو جو منہ موڑنے والا ہلاک ہو رہا ہے تو مقابلے میں کھڑے ہونے والا بدرجہ اولا ہلاک ہوگا. منہ موڑنا چھوٹا جرم ہے بنسبت مقابلے میں کھڑے ہونے کے. اسی گفتگو کو مولا کائنات نے اپنے حکمت نمبر 408 میں بھی بیان کیا ہے. امام فرماتے ہیں من سار الحق سراہو، جو بھی حق سے جنگ کرے گا، حق کے مقابلے میں آئے گا، حق سے ٹکرائے گا، حق اس کو زمین پہ پٹک دے گا، ہار جائے گا وہ حق سے. یہ یقینی چیز ہے، اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش. تو واقعی ایمان اسی کو کہتے ہیں، ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ جو نظام ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو مولا کے اقوال ہمارے مولا جو ہم کو اصول بتا رہے ہیں، اس اصول کو مان کے اپنا لینا، عمل کر لینا، اس کا نام ایمان ہے. قرآن مجید نے بھی اس سے متعلق ایک بہت اہم نقطہ ہے، یہ آیت شریفہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ اذا ہوا زاہق، بلکہ ہم تو حق کو باطل کے سر پر دے مارتے ہیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ، یہ قرآن مجید ہے، روایات نہیں ہے کہ معتبر ہے کہ نہیں، قرآن کی آیت ہے، اس میں اعتبار میں بھی کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے عملی ہونے میں بھی کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں. لہٰذا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم تو حق کو باطل کے سر پر دے مارتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ باطل کو ہی نقصان ہوگا اور اس کے دماغ کو کچل دیتے ہیں باطل کے. یعنی اس کا دماغ پھر وہ جو اس کو، یہی تو وہ ہوتا ہے نا، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ پروگرامنگ ہے، یہ پلان ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو اپنا نقشہ بنا رہا ہو، جو پلاننگ کر رہا ہو، بظاہر وہ شاید بعض مرحلے اس کو لگے کہ یہ صحیح ہو گئے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، لیکن نتیجہ حق کے حق طرف ہوتا ہے، حق کے ساتھ میں ہوتا ہے. لہٰذا باطل کے دماغ کو، لہٰذا ہو سکتا ہے جب اگر اس کا دماغ کچل گیا ہو تو جو پلاننگ کر رہا ہے وہ پلاننگ ہی اس کے لیے نقصان دہ ہو. یہ تاریخ میں اس کی مثالیں، چونکہ بھی وقت نہیں خطبے میں، ورنہ اس کے لیے بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں، تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ بعض اوقات باطل طاقتوں نے جو اپنے بڑے ہونے کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے پلاننگز کی ہیں، در واقع وہ پلاننگ ہی ایسی تھی کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے، چونکہ انسان باطل پہ ہے. لہذا ارشاد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے دماغ کو کچل دیتے ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے یا نابود ہو جاتا ہے. باطل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، نابود. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کا فیصلہ وہ کبھی ٹلتا نہیں ہے، اس کا وقت معین ہوتا ہے. جو اس کا وقت ہوتا ہے اسی وقت پہ وہ فیصلہ عملی ہوتا ہے. یہ بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، غلط ہے. یہ اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، ہر چیز کا ایک وقت معین ہے. نعوذ باللہ، اللہ کبھی دیر میں کوئی کام نہیں کرتا ہے. اس کے حساب سے ہر کام کا ایک وقت معین ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہم کو اس کام کو اس وقت پہ کرنا ہے، یہ اس کا مناسب وقت ہے. سسٹم کے مطابق وقت طے کرتا ہے وہ، اور جب اس کا وقت آتا ہے اسی لمحے وہ کام ہوتا ہے. پھر دنیا پوری ایک طرف جمع ہو جائے کہ اس کے فیصلے میں یا اس چیز میں دیر ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتی. یہ نظام پروردگار ہے، نہ اللہ کے ہاں دیر ہے نہ اندھیر ہے. لہذا وہ اللہ کا ایک وقت معین ہوتا ہے، اس وقت کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں. انسان حق پہ ہے تو وہ کمال کی طرف ہے، باطل پہ ہے تو اس کے لیے مولا کائنات نے یہ ساری چیزیں بیان کی. بہرحال بعض اوقات جو اس کی وجہ ہوتی ہے، علت ہوتی ہے، جب انسان حق کے مقابلے میں آتا ہے تو کبھی کبھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ کس بنیاد پہ لگتا ہے؟ سامنے کی فرد کو سمجھ کے لگتا ہے. اس کی نگاہوں میں وہ بصیرت ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں، اس کے اندر جو طاقت ہے حق کی، اس کی بنیاد پہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری جو بھی طاقت ہے وہ ظاہری و مادی طاقت ہے. حق کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت ہے. لہٰذا مادی طاقتیں کبھی بھی روحانی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں.
یا کبھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس میں فائدہ ہے اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. نہیں، یہ جو فائدہ ہے یہ فائدہ بھی بہت چھوٹا ہے باطل کے ساتھ چلنے میں، اور جو نقصان اس کو دکھ رہا ہے یہ نقصان بھی بہت چھوٹا ہے بنسبت اس فائدے اور نقصان کے کہ جو حق کے ساتھ چلنے میں. اگر انسان حق کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ جو فائدہ ہے وہ اس فائدے سے بڑا ہے، وہ فائنل فائدہ ہے. انسان اگر حق کے ساتھ چل رہا ہے تو یہ باطل والا جو نقصان ہے یہ نقصان بظاہر بہت چھوٹا نقصان ہے بنسبت اس فائدے کے کہ جو حق کے ساتھ ہے. یہ انسان کو اگر لگ رہا ہے کہ حق کے ساتھ چلنے میں نقصان ہے تو ادھر واقع نقصان نہیں ہے، یہ لگ رہا ہے انسان کو، ورنہ لانگ ٹرم میں جو نتیجہ ہے وہ در واقع اس کے فائدے کے لیے ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. کبھی یہ بھی مشکل ہوتی ہے کہ انسان حق کو پہچان نہیں پاتا ہے، یعنی اس کے اندر بصیرت نہیں ہوتی ہے، شعور نہیں ہوتا، یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور اس کی وجہ سے وہ چونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں ایک دم صحیح ہے، تو حق کو پہچاننے کے جو راستے ہیں ان راستوں میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. لہٰذا وہ آگے نہیں، ہمیشہ انسان کوشش کرے پہچاننے کی کہ ہم حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں کس مقام پہ جناب علی اکبر نے سرکار سید الشہداء سے سوال کیا تھا. سرکار سید الشہداء نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں موت ان کے نزدیک. تو کہا بابا ہم حق پہ ہیں. بیٹا ہم نہیں حق پہ تو کون؟ کہا خوب اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم موت پہ جا گریں یا موت ہم پہ آ گرے، نتیجہ ہمارا 100% صحیح ہوگا اس وقت جب ہم حق پہ ہوں گے. اس پہ ہم جاننے کی کوشش کریں ہم حق پہ ہیں کہ نہیں، باقی نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں. حق سے مراد جو چیزیں ہیں ان میں بعض بعنوان مثال ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ مفہوم کافی حد تک واضح ہے. اصل جو حق ہے وہ اللہ ذات پروردگار، اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید. اصل جو بنیادی چیز ہے حق میں وہ یہ ہے، کیونکہ اصل جو حق کا تعلق ہے وہ ذات پروردگار سے. پھر اس کے بعد چونکہ نظام پروردگار تک پہنچانے کے لیے، اس کو لے کے چلنے کے لیے انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ان کا راستہ حق کا راستہ ہے. لیکن یہ اور بات ہے کہ اس میں انسان انالائز کرے اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرے. اسلام کا نظام جو اسلام نے سسٹم ہم کو پیش کیا زندگی گزارنے کے لیے، فروع دین، اللہ کے حقوق، حقوق الناس، لوگوں کے حقوق یا اور جو حقوق بیان کیے گئے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حق ہیں، عرف عام میں مشہور ہے. خوب اس کے علاوہ جو اس طریقے یا اس فہرست میں چیزیں آئیں گی وہ حق پہ. یعنی حق وہ چیز ہے کہ جو موجودہ چیز ہے، جو صحیح ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے اس کو ہم باطل کہتے ہیں. لہٰذا اصل جو اطلاق ہوتا ہے حق کا وہ ذات پروردگار پہ ہوتا ہے. تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم معرفت پروردگار کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اس کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے نظام کو اپنانے کی کوشش کریں. یہی حق ہے اور در واقع اسی میں طاقت ہے، اسی میں کامیابی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ. وصولة الحیدریہ. والعصمة فاطمیہ. وشجاعة الحسینیہ. والحلم الحسنیہ. والعبادة السجادیہ. والآثار الباقریہ.
والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں حالات حاضرہ میں جو چیز سامنے ہے بہت واضح طور پہ وہ یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ، عالمی پیمانے پہ اسلام اور نظام اسلام سے باطل طاقتوں کو بہت زیادہ دقت اور پریشانیاں محسوس ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کا ریئیکشن ہے وہ بہت واضح طور پہ سامنے آ رہا ہے. اور اب تک کا جو ریئیکشن ہوتا تھا اس میں وہ کسی حد تک تھوڑا بہت نقصان پہنچا لیتے تھے ظاہری اعتبار سے، ورنہ واقعی نقصان تو نہیں ہوتا در واقع. لیکن ابھی جو حالات ہیں اس میں وہ صرف اپنے جس طریقے سے وہ بچے نہیں کچھ باتوں کو کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں، وہ صرف ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ صحیح معنوں میں اس کے اثرات مرتب ہونا مشکل ہے. دو چیزیں جو پچھلے ہفتے میں بہت واضح سامنے آئی ہے. پہلی یہ کہ برٹش حکومت نے نظام اسلام کو پہچانے، نظام اسلام کی طاقت کو پہچانے کہ باطل کتنا اس سے پریشان ہو رہا ہے اور باطل کے لیے کتنا مشکل ساز ہے نظام اسلام. قرآن مجید نے وعدہ کیا ہے کہ یہ اللہ نے جو نظام رسول کے ساتھ بھیجا ہے یہ دوسرے ادیان پہ غالب آنے والا ہے اور مشرکوں کو برا لگے گا. یہ بارہ ہم نے آیت شریفہ کی خدمت میں پیش کی. برٹش حکومت نے پچھلے 19 نومبر کو جو ان کی ایک پوری پالیسی ہے فلسطین کے خلاف، در واقع اسرائیل بنانے میں اصل ان کا ہاتھ ہے، انہوں نے ان لوگوں کو یہودیوں کے ہاتھ میں یہ حکومت دی ہے فلسطین کی. تو بہرحال وہ بنیادی اعتبار سے دشمن ہے فلسطینیوں کے، تو ان کی ایک پوری پالیسی ہے فلسطینیوں کے خلاف. اس کو جاری رکھتے ہوئے اور زائونزم کی حکومت کا سپورٹ کرتے ہوئے حماس کو دہشت گرد قرار دیا. ابھی یہ جسے کہا جائے نا کہ لغتیں ڈکشنری چینج ہونے والی ہیں، انسان دوسرے کے اوپر حملہ کرنا دہشت گردی نہیں رہ گیا ہے. اسرائیل زائونزم فلسطینیوں کے ہاں گھس کے ان کو اوپر حملہ کر رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے. اس کو دہشت گردی نہیں کہا جا رہا ہے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حماس اگر بڑھ کے اپنا دفاع کر رہا ہے تو اس کو دہشت گردی کہا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، ڈکشنری چینج ہو گئی، مفہوم چینج ہو رہے ہیں. ادھر واقع ان کی جو برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، پرابلمس ہیں، یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے طاقتیں خرچ کی، بجٹ خرچ کیا، میڈیا ان کو صحیح ثابت کرنے میں کتنی. لیکن ابھی وہ ان چیزوں میں قدم رکھ رہے ہیں، ان میدانوں میں قدم رکھ رہے ہیں کہ ذرا سا بھی انسان اگر بیسک چیزوں کو جانتا ہوگا تو اس سے یہ حقیقت چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ. اگرچہ فلسطین کے مسئلے میں سب کے لیے روشن ہے، سب کے لیے کلیئر ہے، لیکن ابھی کون اس بات کو ذرا سا جس انسان کے اندر، ٹھیک ہے کہ چونکہ لوگوں کا مزاج بنایا گیا ہے اور ایک بہت بڑی ہمارے یہاں کی پبلک یعنی دنیا میں ایسی ہے کہ وہ میڈیا کو معصوم سمجھتے ہیں، جو بھی مثلا آ گیا میڈیا میں اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں. لہٰذا بہت سارے لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ اسرائیل صحیح ہے. تو یہ بہرحال ان کی پرابلم ہے، لیکن یقیناً وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی، جیسے بہت سارے لوگوں کی ختم ہو گئی یہ پرابلم، ان کو معلوم. لیکن جس کو ذرا سا بھی معلوم ہوگا تو وہ تو سمجھ جائے گا نا
کہ جو آدمی ظلم کر رہا ہے یا جو افراد ظلم کر رہے ہیں وہ زائونزم ہے، جو اپنا دفاع کر رہے ہیں وہ حماس ہے. تب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حماس آتنکوادی ہو جائے، حماس ٹیررسٹ ہو جائے؟ یہ در واقع جو فیصلہ ہے اس کے قانونی اعتبار سے جو نتائج ہیں اور جو پروگرامنگ کی گئی اس کے نتائج کے طور پہ، اس میں سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ حماس یا فلسطین کے جو حمایت ہے اس کو جرم قرار دینا ہے. شاید اس کا ایک بہت بڑا پہلو، بلکہ شاید کا یقیناً جو پلٹتا ہے وہ قدس کی طرف پلٹتا ہے. یہ محسوس کریں امام خمینی نے جس روز قدس کی بنیاد رکھی ہے، اس قدس سے دنیا کی بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں، جو استکباری طاقتیں ہیں، وہ پریشان ہیں، دل ملا رہی ہیں. شیخ زکزکی پہ بھی قدس کی بنیاد پہ حملہ ہوا ہے. اتنے سارے جو مسائل پیش آئے ہیں، قدس کے جلوس میں سب سے پہلا حملہ ہوا ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ برٹش میں اگر کوئی فلسطین کی حمایت کرے گا، ان کی حمایت میں جلوس نکالے گا، پروٹیسٹ کرے گا، کچھ بھی کرے گا، خوب جرم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حساب سے آپ جو ہیں وہ ان کے حساب سے جو لوگ ٹیررسٹ ہیں، جو آتنکوادی ہیں، ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ غلط ہے. یہ قانونی اعتبار سے در واقع یوں کہا جائے کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ اس پس منظر میں ہے کہ وہ تنظیمیں، وہ آرگنائزیشن، وہ افراد، وہ لوگ کہ جو زائونزم کے حمایت میں کھڑے ہیں، در واقع ان کی حمایت کے لیے ہے، اور جو زائونزم کے مقابلے میں ہیں، در واقع ان کے اوپر پابندیاں ہیں، ان کی مخالفت ہے، اور قانونی اعتبار سے ان کی روک ٹوک کے لیے. بہرحال لوگوں کے اپنے اپنے تبصرے ہیں. بعض تبصرہ کرنے والوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل اعتبار، اور ظاہر سی بات یہ فیصلے حق و باطل کی بنیاد پہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ جن لوگوں نے فیصلہ لیا ان کو بھی معلوم ہے حقیقت کیا، جن کی بنیاد تو انہیں نے رکھی ہے. تو یہ پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے پولیٹیکل اہداف و مقاصد ہیں، ان کے پولیٹیکل فائدے ہیں. اس کی بنیاد پہ یہ ایسا فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو بہرحال ان کے اعتبار سے ان کے لیے نقصان دہ ہے، یوں کہا جائے ان کے حق میں نقصان دہ ہے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فلسطین کی حمایت کم ہو جائے گی، حماس کی حمایت پہ اثر پڑے گا، لیکن حقیقت حال ایسا نہیں ہے. اللہ مسبب الاسباب ہے. ابھی گفتگو ہوئی نا پہلے خطبے میں، حق کے ساتھ اللہ ہے اور باطل اللہ کے مقابلے میں، اگر حق کے مقابلے میں ہے تو انشاءاللہ یہ فیصلہ بہت جلد سامنے آنے والا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں تو بہت ساری ایسی باتیں بھی سامنے ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے ہیں، حالات سامنے ہیں کہ زائونزم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اسرائیل کی طاقتیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور دن بدن زوال کی طرف جا رہا ہے. پھر بھی یہ لوگ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید اس کو بچانے میں کامیاب ہو جائے. اسی طرح کا ایک دوسرا، جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں کیا نا کہ اسلام کے نظام سے پریشان ہیں، تو یہ ان دونوں واقعات کو دیکھ کے وہ بہت کلیئر ہوتی ہے بات. اسی طرح کا دوسرا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جو 24 نومبر کو آسٹریلیا کی حکومت نے حزب اللہ کے خلاف لگایا، اور اس نے حزب اللہ کو آتنکوادی کہہ دیا، دہشت گرد کہہ دیا. حزب اللہ آپ جانتے ہیں لبنان کی وہ تنظیم، وہ کمیٹی کہ جو کلچرل، پولیٹیکل، بہت سے طرح ریلیجیس بہت سی ایکٹیویٹیز انجام دیتی ہے، اور معاشرے کیا دنیا کی انٹرنیشنل لیول پہ فلاح و بہبود کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ کامیابی کی کوشش کرتے ہیں، اچھائی کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال بہت ساری ایسی کمیٹیز ہیں جنہوں نے اس کے خلاف رد عمل ظاہر کیا ہے، اس کی مخالفت کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو حزب اللہ نے کیا کیا ہے، کس بیس پہ جو ہے وہ ان کو کہا گیا آتنکوادی. موجودہ جو ابھی تازی تاریخ گزری ہے کچھ سال پہلے کی، دنیا پہ بہت بڑے پیمانے پہ داعش کا حملہ ہوا تھا، IS کا حملہ ہوا، سب کو معلوم ہے. سب نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا حملہ ہے اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. امریکہ نے کہا تھا کہ 30 سال تک اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم 30 سال تک نہیں ختم کر سکتے. یہ خوب انہی لوگوں نے مل کے اس کو ختم کیا ہے. حزب اللہ، حشد الشعبی، رہبر معظم اغیث سیستانی، مرجع علی قدر اغیث سیستانی، انہی لوگوں نے مل کے تو ختم کیا. تو اب IS کو اس کا مقابلہ کرنا، اور یہ تو ہم لوگ جن جملوں میں کہہ دیتے ہیں بہت آسان ہے. جا کے کوئی لبنان کے قبرستانوں کو دیکھے کہ جو ان شہیدوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ جن کو IS نے شہید کیا ہے اور قتل کیا ہے. قیمت دی انہوں نے. اگر آج پوری دنیا IS کے مقابلے میں چین کی سانس لے رہی ہے تو اس ہر سانس پہ ان شہداء کا احسان ہے کہ جو اس وقت اپنے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. اور یہ
بہت بڑا اس میں کردار ہے حزب اللہ کا. تو آپ تصور کیجئے کہ جو لوگ حزب اللہ کو آتنکوادی یا ٹیررسٹ کہتے ہیں ان کا کس سے رشتہ ہے, ان کے تعلقات کس سے ہیں, ان کا نظریہ کیا ہے, ان کا موقف کیا ہے, اسٹینڈ کیا ہے ان کا, یہ خود سمجھ میں آتا ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ قربانی دینا یہ آسان کام نہیں ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ دنیا کے لیے قربانی دینا, دنیا کو اب لبنان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے, اپنے ملک کی حفاظت تو بہت آسان تھی, لیکن وہ سیریا گئے, دوسرے ملکوں میں جا کے انہوں نے جنگ کی, جنگ کر کے ISIS کو ختم کیا. یا آج بھی دنیا کے نظام میں وہ ظالم حکمران کی جو عوام پہ, عام لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور مظلوم بنائے ہوئے ہیں, تو یہ ان ظالموں کے مقابلے میں ہیں, مظلوم کے ساتھ ہیں, چاہے وہ فلسطین کے مظلوم ہوں, چاہے وہ سیریا کے مظلوم ہوں. یہ مظلوموں کا, جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ڈکشنری میں معنی چینج ہو رہے ہیں. ظالم کا سپورٹ کرنا اب یہ آتنکواد نہیں رہ گیا ہے, مظلوم کی حمایت آتنکواد کہی جاتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں وہ شعور بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جس کی بنیاد پہ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, اور اب اس طرح کے فیصلوں کا بہت زیادہ اثر نہیں رہنے والا ہے. صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو انہی ممالک جنہوں نے یہ فیصلے لیے ہیں, ان ممالک میں اچھے خاصے ایسے افراد ہیں کہ جو ان کے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے. یہ اور بات ہے کہ زور زبردستی ساتھ بھی کچھ کروا لے وہ اپنی جگہ پہ, دوسری جگہوں کی تو بات الگ ہے. لہٰذا وہ زمانہ گیا کہ کچھ بھی کہہ دیا اور لوگوں نے قبول کر لیا. نہیں, ابھی ہر آدمی کے اندر شعور ہے, ہر آدمی سمجھتا ہے اور ان طرح کی چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے. آخر میں بہت جلدی سے اپنے ملک کا ایک اہم مسئلہ, وقت نہیں ہے زیادہ, کسان آندولن کے 1 سال تقریباً پورے ہونے والے ہیں. 2020 میں جو 3 قانون آئے تھے کہ جس میں اختلافات پائے جاتے تھے, اور اس کو لے کے ہندوستان کی عوام بالخصوص کسانوں نے اعتراض کیا. اس کی بنیاد پہ 25 یا 26 نومبر سے دہلی کے بارڈر پہ کسانوں نے پروٹیسٹ شروع کیا تھا, اور اس اعتبار سے یہ 1 سال ہو گیا, یہ 1 سال پورا ہو گیا. سینٹرل گورنمنٹ نے ان تینوں قانونوں کو واپس لینے کا اس کی خوشخبری سنا دی ہے, اور بظاہر کام بھی آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کس بنیاد پہ ہے وہ اپنی جگہ پہ, ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ صحیح ہے, یا جیسا بعض لوگوں کے نظریات یہ ہیں کہ آنے والے وقت میں UP اور پنجاب کے الیکشن ہے, اس کی بنیاد پہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا پہلو اب کمزور ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم بڑے نقصانات کا سامنا کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ بات اس سے پہلے بھی عرض ہوئی ہے کہ ہر آدمی کے پاس کچھ کہتے نہیں وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اکثر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اقتدار, کرسی, یہ ان کی دکھتی رگ ہے. اگر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کام سے ہماری کرسی خطرے میں ہے تو فوراً الگ ہو جائیں گے, جیسا کہ آپ دیکھیں یہ سامنے اس مسئلے میں آیا ہے. لیکن ہمارے ملک کی مشکل صرف یہی نہیں تھی, یہ ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ جو الحمدللہ حل ہو رہی ہے, اور وہ بہت سارے وہ مراحل کہ جن کو حل کرنا چاہیے وہ اپنے سارے وہ ایک ایک کر کے رکھ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی دوسری مشکل ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو عوام کو یہ چاہیے کہ وہ کسانوں کے جو پروٹیسٹ کامیاب ہوا ہے وہ دیکھے کیوں کامیاب ہوا ہے, اس کے لحاظ اسباب. یہ بہت تفصیلی چیز ہے, اس کے متعلق ابھی میڈیا میں آرٹیکلس بھی آ گئے ہیں, آپ حضرات دیکھیں, اس کو پڑھیں, یا الگ سے تفصیلی اگر گفتگو ہو. یہ مفید گفتگو ہے کہ کیوں یہ پروٹیسٹ کامیابی کی طرف جا رہا ہے. ابھی تو فیصلہ فائنلی تو نہیں کہہ سکتے کامیاب ہو گیا, کیونکہ وعدوں پہ تو بہت زیادہ نہیں اعتبار کیا جا سکتا ہے جب تک وہ چیز خود سامنے نہ آ جائے. لیکن بہرحال کامیابی کی طرف جا رہا ہے. تو اس کے علل و اسباب کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ابھی ہندوستان کے جو مسائل ہیں ان میں جو سر فہرست ہیں, مثلاً CA اور NRC, یہ مسئلہ ابھی کلیئر نہیں ہوا ہے. یا اسی طریقے سے سرکاری جو چیزیں بہت تیزی سے بک رہی ہیں جس کو نجی کرن کہا جاتا ہے, وہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہندوستان کے جو مضبوطی استحکام ہے اس پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. روزگار کے مسائل جو کہ وعدہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, نہ یہ کہ جو وعدہ تھا وہ پورا نہیں ہوا بلکہ بہت سارے روزگار ختم ہو گئے. اور بھی اس طرح بہت سارے ایشو ہیں کہ جن کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ یہ مسائل حل ہو جائیں, تاکہ ہندوستان کے جو حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں یا خرابی کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپنے ملک کو ان مشکلات سے
بچا سکیں. بالخصوص جو موجودہ زمانے میں کشمیر سے مسلسل خبر آ رہی ہے، افراد تیزی سے ان کا قتل عام یا تیزی سے مر رہے ہیں. یہ بات اس سے پہلے بھی عرض ہوئی ہے کہ کشمیر ہمارا ہے کس معنی میں؟ صرف زمین ہماری ہے؟ ملک صرف زمین سے تو نہیں ہوتا ہے نا، زمین بھی ہماری ہے، زمین کے اوپر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ صرف زمین ہماری ہے. لہٰذا جو ناانصافیاں، جو ظلم ہے، وہ ظلم اس کو ختم کیا جائے. وہ ظلم، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے موقعوں پہ یہ چیزیں چناؤ میں مدعا بن جاتی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو چناؤ کے مدعے یہ الٹے ہو جائیں اور اس کے اثرات الٹے ہو جائیں، بجائے اس کے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جائیں. اور یہ ہوتا ہے، یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان سوچ کے کچھ، چونکہ وہ باطل ہے اس کا، اللہ کہتا ہے دماغ کچل دیا. ابھی آیت پیش کی تو جو انسان پروگرامنگ کر کے آگے بڑھتا ہے، پلاننگ کر کے آگے بڑھتا ہے، اس کی تاثیر پلٹ جاتی ہے، اور وہ چیز جس کو انسان اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا تھا وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. لہٰذا ان چیزوں پہ بھی ہم توجہ کریں اور بہرحال اس کے لیے جو راہ حل بہترین ہو سکتا ہے اس کو نکالیں، تاکہ ہم جو مشکلات ہیں ہمارے ملک کی ان کو بھی ختم کر سکیں، اور جو ملک کے حالات دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار اللہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.